المتين ناصر المغلوبين مجيب دعوة المقربين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الحاضرون ويا معشر العلماء، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره آية. عن ثعبان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الصيد. لينزعن الله من صدور أعدائكم مهابة منكم ولا يزقن الله في قلوبكم الوهن. فقال: ما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. آمنت بالله صدق الله وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مبارکبادی کے لائق تنظیم رضا کے سے وابستگان نوجوان اور اہل محلہ، اور خاص کر کے معمار قوم و ملت حضرت علامہ مولانا توحید عالم صاحب، اور مشکور ہوں جناب نقیب ہندوستان، شاعر اسلام، ادیب شہیر جناب ہلچل سیوانی صاحب حفظہ اللہ. اے کاش کے شیخنا مرشدنا حضرت علامہ الحاج ابوالکلام احسن القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہوتے، لیکن یقین ہے کہ میری آواز بھی شیخنا سماعت کریں گے. آج میں نے بہت مخصوص آیت پاک کی تلاوت کی ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ نہ میری تقریر میں آپ کو انداز ملے گا، نہ وہ الفاظ کی بندشیں ملیں گی، نہ محاورات کی بندش ہوگی، نہ فصاحت و بلاغت. میں صرف نفس مسئلہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو مجھے حکم ملا. جو عنوان دیا گیا ہے میں اسی عنوان کے تحت اپنے وقت پر جو متعینہ وقت ہے انشاءاللہ تعالی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بسونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے،
شب نیند بسونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جشن عید میلاد النبی یہ عظیم الشان پروگرام میں بیٹھنے والے لوگ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ بحکم پروردگار حضرت جبریل امین نے خانہ کعبہ پہ جھنڈا لہرایا، بیت المقدس پہ جھنڈا لہرایا، حضرت آمنہ کے در دولت پہ جھنڈا لہرایا، اور وقت آ گیا کہ کائنات کا وہ دولہا، ساری کائنات کا ملجا و ماوا اللہ کے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو۔ حضرت جبریل امین آئے کہنے لگے ادھر یا رسول اللہ، ادھر یا نبی اللہ، ادھر یا حبیب اللہ، تشریف لائے حضور، اپنے قدم میمنۃ لزوم سے اس خاکداری کو منور فرمائے حضور آ گئے۔ دیکھیں حضرات، آپ اتنا بیٹھنا نہ کریں، میرے پاس اب 25 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو آیت مطلوبہ کے تحت میں اہم باتیں بتانے والا ہوں، اور حدیث آپ بالکل سکون کے ساتھ سنجیدہ ماحول بنا کر کے بیٹھے رہیں، ان علماء کرام کو تکیں، ان علماء کرام کو دیکھیں۔ یہ علماء کرام کا دیکھنا، آپ نے تو علماء ربانیین سے فضائل بھی سنے ہوں گے، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے تھے؟ فرمایا لقن العلماء بالجہل، جب علماء سے ملاقات کرو تو جاہل بن کر، یعنی اپنے آپ کو جاہل سمجھو، علماء جو کہیں اسے سنو۔ میں تو اس طرح کا طالب علم ہوں، یہ ہمارے سرپرست حضرات ہیں، ان کے فیوض سے بولوں گا۔ علماء کو جب سے ملاقات کرو تو ان کے پاس جاہل بن کر بیٹھو، اور زاہدوں سے جب ملاقات کرو، عابدوں سے جب ملو تو بالرغبہ، رغبت کے ساتھ ملو، یعنی پریم محبت کے ساتھ ملو۔ جو حکم ملے فوراً عمل کرو، فوراً عمل کرو۔ وہ اہل معرفت ہے بسم، اور جب اہل معرفت سے ملو، اہل معرفت سے ملو، وہ اہل معرفت جنہوں نے راہ سلوک طے کر لیا، جنہوں نے قرب مولا پا لیا، وہ جنہوں نے زندگی میں جب اللہ کو یاد کیا تو مخلوق کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جب مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے ملے تو اپنے نفس کو پیچھے کر دیا۔ وہ اہل اللہ، وہ اہل معرفت، وہ عرفاء حضرات سے جب ملاقات کرو تو خاموش رہو۔ کیا ملے گا؟ کیا پوچھوں؟ کچھ نہیں پوچھنا، انہیں دیکھتے رہو، انہیں دیکھتے رہو۔ ہے کتنی اچھی بات کہی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، علامہ توحید سے کہوں گا اجازت دے، میں اسے بھی پیش کر دینا چاہوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، زبردست امام اور اللہ کے ولی، ان کے درس میں بیٹھنے والے لوگ علماء جو ہوتے تھے وہ تعداد 5000 کی ہوتی تھی۔ کتنے؟ 5000 علماء کرام درس لیتے تھے۔ آج جو درس نظامی کا اصول ہے اور کتب ہیں، ایسے پہلے نہیں ہوا کرتے۔ وہاں تو بھئی ایک شیخ ہوتا، وہی ادب پڑھا دیتا، وہی اصول پڑھاتا، وہی فقہ پڑھاتا، وہی منطق پڑھاتا، وہی حکمت پڑھاتا، وہی بلاغت پڑھاتا۔ آج تو سلیبس ہو گئے اور عوام بھی نہیں جانتی۔ شیپور میں ایک عالم دین نے ملاقات کی، انہوں نے کہا افسوس ہے کہ ہماری عوام
آج ہمارے مدرسوں کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے. اور جانے کیسے؟ انہوں نے سن لیے، سوچ لیا ہے کہ مدرسوں میں صرف قرآن مقدس کا ناظرہ کرایا جاتا ہے، صحیح قرآن پڑھایا جاتا ہے. نہیں، آپ اسکولوں میں پڑھتے ہو نا، سیلیبس کس طرح ہے. آپ ہندی پڑھتے ہو، اردو پڑھتے ہو، جغرافی پڑھتے ہو، ہسٹری پڑھتے ہو، سائنس پڑھتے ہو، بایولوجی پڑھتے ہو، انگلش پڑھتے ہو، گرامر پڑھتے ہو. اسی طرح مدارس ہے، نظامیہ میں بھی ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، ایک سلیبس ہے جس کے تحت آدمی 9 سال میں فاضل ہوتا ہے، 12 سال میں مفتی ہوتا ہے. جس طرح آپ ٹیوشن دے کے پڑھاتے ہو نا اپنے بچوں کو، یا اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی. بہرحال میں بہت گیا اپنی باتوں سے. جو اصل بات بتانا چاہوں وہ امام احمد بن حنبل 5000 علماء ان کے شاگردے میں تھے. 5000 علماء. نقیب صاحب، جس میں سے صرف 500 علماء، کتابیں کھول کے دیکھ لو داتا گنج ہجویری کی، 500 علماء کے پاس کاغذ قلم ہوا کرتے تھے، وہ لکھا کرتے تھے. میں نے پوچھا سنن مصری سے، حضور والا آپ بتائیے 500 علماء لکھنے والے تھے، 4500 علماء صرف بیٹھتے تھے. کہا ہاں. کہا ان کا کام کیا تھا؟ کہا ان کا کام صرف امام احمد بن حنبل کو دیکھنا تھا، ادب سیکھنا تھا، ادب سیکھنا تھا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں عبد الرحمن تھے. آخری بات سنیں، عبد الرحمن ایک بزرگ جنہوں نے 20 سال تک، توجہ چاہوں گا، 20 سال تک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدریسی مجلس میں، یعنی ان کے کلاس میں شرکت کی. 18 سال تک انہوں نے کچھ نہیں پڑھا. آخر کے 2 سال حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 سال تعلیم دی، پڑھایا. عبد الرحمن کہتے ہیں اخیر زمانے میں چونکہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کاش کہ میں نے جو آخری کے 2 سال پڑھنے میں گزارے وہ ادب سیکھنے میں سیکھ لیا ہو، پڑھ لیا ہوتا. صرف ادب سیکھتا، یہی کافی تھا. آج ہم ادب نہیں سیکھتے. علماء کی بارگاہ میں ہمیں کیسے بیٹھنا ہے؟ اس لیے ہمارے پاس علم راسخ نہیں ہوتا. ادب جس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس اخلاق ہوتا ہے، جس کے پاس محبت ہوتی ہے، من جانب اللہ، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ علم کو ودیعت کرتا ہے. اذا دخل النور فی القلب انشرح، جب نور الہی قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. عام دم برسر مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تاریخ بتاتی ہے، بڑی شارٹ میں تمہیدی باتیں بول رہا ہوں. اب میں شان نزول کی طرف آ جاؤں گا. نزول وحی سے لے کر 10 سال تک آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں گزارا. پوچھوں گا میں کتنے سال؟ بولو. مکہ میں نزول وحی سے 10 سال. ان 10 سال کے ایام میں جو صحابہ کرام پہ مظالم ڈھائے گئے، ظلم اور ستم گری جو حد سے گزر گئی، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر آزما، صبر آموز اسباق پڑھائے صحابہ کرام کو اور صبر کا ڈھنگ سکھایا. 10 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ظلم کیسا ہوا، ظلم کتنا ہوا. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمار کا صرف اتنا قصور تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اسلام قبول کر لیا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کو رات کے اندھیرے میں منافقین مکہ نے، کفار اور مشرکین مکہ نے رات کے اندھیرے میں گھسیٹا. ان کے باپ حضرت یاسر کو پکڑ کے لایا گیا. ان کی ماں سمیہ کو
کھینچ کے لایا گیا، دو ستونوں میں باندھ دیے گئے، ایک طرف عمار کو باندھ دیا گیا پیلر میں، دوسری طرف بوڑھے حضرت اور ان کے والد گرامی کو باندھ دیا گیا، اور سامنے ان کی ماں سمیہ کو لٹا دیا گیا۔ ظلم کی یہ داستان تاریخ اسلام کے صفحے ہستی سے کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں اسلام کے اندر ظلم ہے، اسلام کے اندر آتنک ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، بولو جو حضرت عمار کے ساتھ ہوا اور حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سمیہ کے دونوں ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دی گئی، دونوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی، اور ایک بدبخت آتا ہے اور ایک مورتی لے کر آتا ہے، کہتا ہے بولو ہبل، ہبل کا نام لو، ہبل کا نام لو، سمیہ ہبل کا نام لو۔ سمیہ نے تھوک دیا، ظالم نے نیزہ اٹھایا، سمیہ کے سینے میں چبو دیا، آسمان تھرا گیا، زمین کانپ گئی۔ آج اسلام کے اندر سب سے پہلے ایک خاتون نے الہی کلمۃ الحق کے لیے، الہی کلمۃ الحق کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے اپنی جان کو دیا، لیکن ناموس رسالت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ یہ بھی سنیں ہمارے محافظین بیٹھے ہوں، میری آواز جہاں تک کے پہنچ رہی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں باتیں کہنے والا ہوں، چند لمحوں میں اپنے اصل مقصد پہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ ظلم کی داستانیں ہوئی، حکم ہوا رب کائنات کا، نبی ہجرت فرمائے، نبی نے ہجرت کر لی۔ اب دیکھیں اصل مومنٹ پہ آ رہا ہوں، میری اصل بات نہیں سنیں گے تو میری تقریر نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ حکم ہوا نبی ہجرت کریں، نقیب صاحب نبی ہجرت کریں۔ حضور نے راتوں رات ہجرت کیا۔ ہجرت کیسے کی آپ جانتے ہیں؟ اپنے بستر پہ علی کو بٹھالا اور تھوڑا سا کنکر پھینک دیا، آنکھیں کھلی تھی دیکھ نہیں پائے، نبی نے کہا علی بستر نبوت پہ آرام پذیر سے پوچھا لوگوں نے، علی کیا بات ہے تمہیں خبر نہیں تھی کہ جس رات نبی نکلے انہیں تمہیں تو معلوم تھا کہ وہ قتل کی رات تھی، شہادت کی رات تھی؟ علی کہتے ہیں ہاں میں تو باخبر تھا۔ علی پر تمہیں نیند کیسے آئی؟ تمہیں خوف نہیں ہوا کہ کافر کہیں چادر لپٹے ہوئے سوئے تو تم کافر رسول اللہ سمجھ کر کے تمہیں قتل کر دیتے؟ حضرت علی نے کہا جب نبی نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں میرے بستر پہ لیٹ جانا اور 3 دن کے بعد مجھ سے آ کر مدینے میں مل جانا، مجھے یقین تھا کہ میری شہادت نہیں ہوگی، مجھے مصطفیٰ کی بات پہ یقین ہے۔ نبی چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ۔ انصاروں نے کیا کیا؟ بھائی مکہ والوں نے تو بڑا ظلم کیا، لہذا تم مدد کرو۔ بھائی نے مدد کیا۔ آج ٹکیا پاڑا کی غیور سنی مسلمانوں اور تنظیم رضا کمیٹی کے نوجوانوں بہت خرچ کرتے ہو، بہت محنت کرتے ہو، لیکن ہاتھ جوڑ کر ایک کہوں گا ایک بات، کتنے روپے خرچ کر کے اتنا بڑا پوسٹر مجھ جیسے ناکاروں کو نہ بلاؤ، بلکہ آئندہ صرف 2 عالم کو بلاؤ، تقریریں کراؤ، اور جتنے پیسے خرچ کرتے ہو نا ہر سال 2 غریب بچیوں کی شادی کا اعلان کرو، قسم خدا کی۔ ماشاءاللہ نعرے لگا دو بھائی تنظیم کے نوجوانوں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اس تنظیم سے جڑے نوجوانوں کے حوصلے کو اللہ بلند فرمائے، ان کی ناتواں بازو کو توانائی بخشے، بلکہ بالکل سرعت کے ساتھ میں اپنے مقصد اصلی کی طرف چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے فرمایا انصاریوں تم اپنے مہاجرین کے لیے گھر دے دیے گئے۔ حضور نے سکونت اختیار کر لی، حضور نے سکونت، صحابہ کرام، لیکن
کفار کا خوف نہیں ٹلا. آج ٹلا ہے بولو؟ کیا یو پی کے لوگ مسلمان آرام سے سو رہے ہیں؟ بولو نا بھائی. نہیں. کب کیا آ جائے، کب بلڈیزر چل جائے بابا کا، کب کس مسجد میں شیو لنگ نکل جائے، یہ حد نہیں. 1991 ایکٹ کو ختم کرنے کی ناجائز کوششیں کی جا رہی ہے. مسلمانوں، قرآن تمہیں کیا کہتا ہے؟ بس میں اسی منزل پہ آ رہا ہوں. ایمان سے سننا، کوئی ضرورت نہیں شور و فقہ کرنے کی. میں جو کہتا ہوں وہ چند باتیں سن کے جانا. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار کر لی. صحابہ کرام پر خوف دامن بھی تھا. مکہ سے جنگ کی دھمکیاں آتی تھی، مکہ سے مرڈر کی دھمکیاں آتی تھی، مکہ کے آتنکوادی حملہ کے لیے تیار ہوتے تھے. نبی کونین کی بارگاہ میں کہ ایک صحابی تنہائی میں پروردگار کی بارگاہ میں عرض لگاتے ہیں، اے پروردگارا 10 سال ہو گئے ہم نے اسلام مذہب اسلام میں پرورش پائی، مولایا کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ تلواریں ہمارے پاس نہ ہو. کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں بے چینی اور بے قراری نہ ہو. ہمیں خوف ہوتا کہ دشمن کب حملہ کر دے گا، دشمن کب ہمارا مرڈر کر دے گا، دشمن کب آکڑن کر دے گا، دشمن کب ہم پر جنگ بغاوت کا اعلان کر دے گا. یا اے پروردگارا ہمیں امن و سکون کا وقت کب میسر آئے گا. اتنا صحابی کا کہنا تھا کہ جبریل امین وحی الہی لے کر آگے. کہو تو اب وحی الہی سنو. قرآن کہتا ہے سورہ نور کھولیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ایمان کے ساتھ سنو، اللہ نے ایمان لانے والے، تم میں سے ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ کیا. اللہ حضرت نے لکھا وعدہ دیا ہے نا. آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں، یہ میرا اپنا ترجمہ مفہوم سمجھانے کے لیے، ہو سکتا ہے ترجمہ نہ ملے. اللہ نے تم میں سے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا ان سے وعدہ کیا. کس بات کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّ هُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان میں سے ہم ضرور زمین پہ خلیفہ بنائیں گے. خلیفہ بنائیں گے. ہوشیار ہو جائے وہ لوگ جو لوگ ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے خلافت کا انکار کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے خلافت کا انکار کرتے ہیں. نادانو ذرا ہوش کی دوا لو کہ اردو کی کتابیں پڑھ کر کے اور یوٹیوب کے بیانات سن کر کے تم اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہے ہو. آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستگی اتنی ضروری ہے جس طرح انسان کے لیے پانی پینا ضروری ہے. ایمان کی استقامت کے لیے مسلک کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اسی لیے میں نے اپنے سبجیکٹ کو کھولنے سے پہلے آپ کو ادب کا پاٹھ پڑھایا تھا. جب تک آپ کے پاس ادب نہیں ہوگا قرآن کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اخلاق نہیں ہوگا، حدیث کی تفسیریں نہیں سمجھ پائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدہ کی خلافت کا اعلان کیا اور کتنے لوگوں کی خلافت کا اعلان کیا. سنیں قرآن میرے سامنے. اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور ہم ان میں سے زمین پہ خلیفہ بنائیں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ہم نے خلیفہ بنایا ان سے پہلے. کیا باڑا والو، اللہ تو کہتا خلیفہ بنائیں گے اور پہلے بھی خلیفہ بنایا. اب آؤ تک اس بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے استاد شیخنا سیاح بنگلہ دیش کی کتاب کا حوالہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ انکار کر دو گے. اعلیٰ حضرت کی کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مکر جاؤ.
ہم اس مفسر کا حوالہ دیں گے جو ہر درس نظامی کے اندر تفسیر پڑھائی جاتی ہے. حوالہ نوٹ کرو، مدارک التنزیل. دوسری تفسیر تفسیر خازن، تیسری تفسیر ابن کثیر، چوتھی تفسیر خزائن العرفان کے تحت صاحبان کتب تفاسیر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد خلفائے راشدہ ہیں. اس آیت سے مصداق کے مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اب ہم تمہاری بات لیں یا رافضیوں کی بات لیں یا اپنے بزرگان دین کی بات لیں؟ اگر تمہیں اہل بیت سے پیار ہے تو ان کی بات لو جو اہل بیت کے صحیح ترجمان ہیں. اہل بیت کے صحیح ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں جنہوں نے فتاوی رضویہ سمجھا اور اس پہ عمل کیا. میرے دوستو بزرگوں، قرآن نے کہا کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اگلوں کو خلافت دی تھی. اگلے کون؟ صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی خلافت. یہاں خلافت سے مراد کیا ہے بھائی؟ یہاں خلافت سے مراد، نوجوانوں سنو، خلافت سے مراد قیادت ہے، خلافت سے مراد سیادت ہے، خلافت سے مراد سیاست ہے. سیاست بھی ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 23 سالہ زندگی میں اور 10 سالہ یہ 13 سالہ زندگی میں جو صحبتیں برداشت کی، ایک انقلاب برپا کیا، سارے اختلافات کو دور کر دیا. اور جب حضور کا وصال ہونے لگا تو دوسرا انقلاب برپا ہو گیا. تاریخ معلوم ہے آپ کو کہ حضور کے وصال ہوتے ہی جو مسلمان ہوئے تھے بھیڑ بھاڑ میں آئے تھے نا، دیکھا دیکھی سب مرتد ہونے لگے، پلٹنے لگے. روکا کون؟ بولو بھائی، مسلمانوں کو روکا کون؟ روکا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مورخین کہتے ہیں اگر حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ نہ ہوتا، ان کی دانائی نہ ہوتی، ان کی خلافت من جانب اللہ نہ ہوتی، تو آج یہ دوسرا انقلاب جو مغرب اسلام کے اندر ہے ایسا سیلاب تھا جو بہہ کر نکل جاتا، آج نام و نشان بھی باقی نہیں رہے. تم اپنے اس محسن کو بولتے ہو جن کی خلافت قرآن مقدس سے ثابت ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب کہا حضور نے اپنے صحابی سے. اس کی جو صحابی ہی کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف لوٹتی ہے. آپ انکار کرو، اے نوجوانوں ہماری بات کو پھیلانا. اب اہم بات کی طرف میں آتا ہوں. اس آیت سے آپ کو مان لینا ہوگا، کچھ کہنا؟ اس آیت سے خلافت ثابت ہوتی ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ قائم رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. ذرا اندازہ لگا لو کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے جنہوں نے 202 سال 3 مہینہ خلافت چلائی. ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم آئے، 10 سال 6 مہینے خلافت پہ براجمان تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 12 سال خلافت پہ براجمان تھے. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ 4 سال 9 مہینے خلافت پہ براجمان رہے. اس کے بعد حضرت امام حسن کو خلافت نصیب ہوئی، 6 مہینہ تک خلافت چلائی. کل ہو گئے 30 سال. نبی کی بھی بات نہیں مانو گے. اگر تم اپنی چلانے چاہو تو ہمیں صبر ہو جائے گا، تم ہم میں سے نہیں ان میں سے ہو، لیکن ہم نہیں چاہتے ان میں سے رہو. ابھی جو دھول جمع ہے دلوں پہ، اپنے دلوں کے دھول کو صاف کرو. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، خلافت اس زمانے میں کیا تھی؟ خلافت راشدہ کا اصل مقصد کیا تھا؟
قرآن نے خلافت کا بیان کیوں کیا؟ سنیں، خلافت راشدہ میں خلافت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے دو طریق میں خلافت کا انجام دیا۔ ایک طریقہ خلافت بیعت ارادت کا تھا کسی یعنی پیری مریدی کی خلافت، اور دوسری طرف دیش کی رکھوالی، دیش کی حفاظت، دیش کی قیادت، دیش کی سیادت، دیش کی سیاست۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سیاست کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن نہ جانے کتنے ایسے ایوان پارلیمنٹ گزرے جنہوں نے صرف اپنی جیبیں بھری ہے، جنہوں نے اپنی جیبیں بھری ہے لیکن قوم کا خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں، آج ضرورت ہے خلافت کی، آج ضرورت ہے قیادت کی، آج ضرورت ہے سیادت کی۔ جب تک کہ ایوان پارلیمنٹ میں تمہارا کوئی پڑھا لکھا قائد نہیں ہوگا، رہنما نہیں ہوگا، تب تک تمہارے اور ہمارے لیے دین کی مضبوطی نہیں آئے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، وہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن سورہ نور کے اندر آیت نمبر 55 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ، کہاں ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ، نعرہ تکبیر، جواب دو میرے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار اعلیٰ حضرت کانفرنس علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، اب اپنی جگہ بیٹھ جائیے۔ ہندوستان کے کبتری شخصیت خطیب الہند حضرت علامہ مولانا الحاج محمد سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ مدوانیہ کمرہٹی کلکتہ تشریف لا چکے ہیں۔ علامہ سیف اللہ علیمی صاحب کا ممبر نورپور تہہ دل سے، بالکل تہہ دل سے مبارکبادی اور سواگت، خیر مقدم استقبال۔ اجازت چاہوں گا، اور حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے نا خطبہ مسنونہ کے بعد، آیت قرآنیہ کے بعد، وہ ترجمہ بیان کر دوں؟ بولو، ترجمہ بغیر عبارت پڑے ہوئے۔ عن ثعبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعی كما تداعی الاکلۃ الى قصعتها۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بغیر کسی تمہید کے بالکل شارٹ میں ترجمہ سنو۔ ثعبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح کھانے والے پیالیوں پر ٹوٹ پڑتے۔ میں آپ کو اس کو سمجھاؤں کہ ایک شخص جس نے دسترخوان بچھایا، اس پہ مرغ مسلم ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، یہ روٹی ہے، وہ اور آواز دے رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جمع ہو، سارے لوگوں کو جمع کیا۔ تو حدیث کہتی ہے کہ وہ پکارنے والا پکارے گا کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ دیگر قومیں اکٹھا ہو گئی، ہم پہ حملہ بول رہی ہیں، جس طرح پیالیوں پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا، فقال قائل، کہنے والے نے کہا کہ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا ہم اس دن کم ہوں گے تعداد میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بل کنتم یومئذ کثیرون، بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے۔ پھر یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے چھاٹ کی طرح ہوگی۔ دوسری روایت کے ساتھ بتاؤں میں کہ جس طرح سیلاب آیا آپ کے علاقے میں، اب کچڑے بہتے ہیں نا، کچڑے بہتے ہیں، بس وہی ہماری اور آپ کی حیثیت آج کے وقت میں ہے۔ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، پوری دنیا میں
عیسائی مذہب کے لوگ ہیں، دوسرے نمبر پہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم کوڑی کے بھی قیمت نہیں رکھے جاتے اور نہ ہمیں شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا لَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہاری ہیبت نکال دی ہے، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے وہن ڈال دیا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ نے وہن ڈال دیا ہے۔ وقال مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آقا مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج ہم بغیر ناک کے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکچر دینا لمبا تو بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا اعلان کر لینا، نعرے لگانا اور ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنا اور قائم رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس حدیث پاک سے مفہوم نکال لینا۔ میں نے جو اور بات کہنا تھی وہ نہیں کہہ پایا، اس لیے کہ مہمان خطیب اور جن کے آپ منتظر ہیں، میں تو بس ایک طالب علم تھا جو میں نے آغاز کیا۔ اب الحمدللہ اصل خطیب سے سماعت کریں گے، ہم اور آپ مل کر توبہ پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔